السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بنی تمیم کے وفد کا آنا اور حاتم طائی کی بیٹی اور بیٹے کے مسلمان ہونے کے واقعے کو بیان کیا تھا، تو اس کے آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جب غزوہ تبوک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا۔ تبوک مدینہ اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مدینے سے 14 منزل دور ہے۔ بعض مؤخرین کا قول ہے کہ تبوک ایک قلعے کا نام ہے، اور بعض کا قول ہے کہ تبوک ایک چشمے کا نام ہے۔ ممکن ہے یہ سب باتیں موجود ہوں۔ یہ جنگ سخت قحط کے دنوں میں ہوئی۔ لمبا سفر، ہوا گرم، سواری کم، کھانے پینے کی تکلیف، لشکر کی تعداد بہت زیادہ، اس لیے اس غزوے میں مسلمانوں کو بڑی تنگی اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ اس جنگ کو جیش العسرہ، تنگ دستی کا لشکر بھی کہتے ہیں۔ اور چونکہ منافقوں کو اس غزوے میں بڑی شرمندگی اور شرمساری اٹھانی پڑی تھی، اس وجہ سے اس کا ایک نام غزوہ فاجعہ، رسوا کرنے والی جنگ بھی ہے۔ اس پر تمام مؤخرین کا اتفاق ہے کہ اس جنگ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب سن 9 ہجری جمعرات کے دن روانہ ہوئے۔ عرب کا غسانی خاندان جو کیسر روم کے زیر اثر ملک شام پر حکومت کرتا تھا، چونکہ وہ عیسائی تھا، اس لیے کیسر روم نے اس کو اپنا آلہ کار بنا کر مدینے پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ چنانچہ ملک شام کے جو سوداگر روغن زیتون بیچنے کے لیے مدینے آیا کرتے تھے، انہوں نے خبر دی کہ کیسر روم کی حکومت نے ملک شام میں بہت بڑی فوج جمع کر دی ہے، اور اس فوج میں رومیوں کے علاوہ قبیلہ لخم و جذام و غسان کے تمام عرب بھی شامل ہے۔ ان خبروں کا تمام عرب میں ہر طرف چرچا تھا، اور رومیوں کی اسلامی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی، اس لیے ان خبروں کو غلط سمجھ کر نظر انداز کر دینے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوج کی تیاری کا حکم دے دیا۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے تحریر کر چکے ہیں کہ اس وقت شدید قحط تھا اور بے پناہ شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، اس وجہ سے لوگوں کو گھر سے نکلنا شاق گزر رہا تھا۔ مدینے کے منافقین جن کے نفاق کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا، وہ خود بھی فوج میں شامل ہونے سے جی چراتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے۔ اس لیے اس کے باوجود 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا، مگر ان تمام مجاہدین کے لیے سواریوں اور سامان جنگ کا انتظام کرنا ایک بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا، کیونکہ لوگ قحط کی وجہ سے انتہائی پریشان حال تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلے عرب سے فوجیں اور مالی امداد طلب فرمائی۔ اس طرح اسلام میں کسی اچھے کام کے لیے چندہ جمع کرنے کی سنت قائم ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال، یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی لا کر بارگاہ نبوت میں پیش کر دیے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال اس چندے میں دے دیا۔ منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اپنا مال لے کر بارگاہ اقدس میں چلے تو اپنے دل میں یہ خیال کر کے چلے تھے کہ آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ لے جاؤں گا، کیونکہ اس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس اتفاق سے بہت زیادہ مال تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ اے عمر، کتنا مال یہاں لائے اور کس قدر گھر پر چھوڑا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا مال حاضر خدمت ہے اور آدھا مال اہل و عیال کے لیے
گھر میں چھوڑ دیا ہے۔ اور جب یہی سوال اپنے یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر پر چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا تم دونوں کے کلاموں میں فرق ہے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سخت مزاج تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نرم مزاج تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے مجاہدین کی سواری کے لیے اور 1000 اشرفی فوج کے اخراجات کی مد میں اپنے آستین میں بھر کر لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں بخیر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرما کر یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا، کیونکہ میں اس سے خوش ہو گیا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں اس وقت 80,000 درہم تھے، آدھا بارگاہ اقدس میں لایا ہوں اور آدھا گھر پر بال بچوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دے جو تم لائے اور اس میں بھی برکت عطا فرمائے جو تم نے گھر پر رکھا۔ اس دعائے نبوی کا یہ اثر ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت زیادہ مالدار ہو گئے۔ اسی طرح تمام انصار و مہاجرین نے حسب توفیق اس چندے میں حصہ لیا۔ عورتوں نے اپنے زیورات اتار اتار کر بارگاہ نبوت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت عاصم بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ نے کئی من کھجوریں دی اور حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ جو بہت ہی مفلس تھے 1 سا کھجور لے کر حاضر خدمت ہوئے اور گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دن بھر پانی بھر کر مزدوری کی تو 2 سا کھجوریں مجھے مزدوری میں ملی ہے، 1 سا اہل و عیال کو دے دی ہے اور 1 سا حاضر خدمت ہے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب نازک اپنے ایک مفلس جانثار کے اس نذرانہ خلوص سے بے حد متاثر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو تمام مالوں کے اوپر رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب تک یہی طریقہ تھا کہ غزوات کے معاملے میں بہت زیادہ رازداری کے ساتھ تیاریاں فرماتے تھے، یہاں تک کہ عساکر اسلامیہ کو عین وقت تک یہ بھی نہ معلوم ہوتا تھا کہ کہاں اور کس طرف جانا ہے، مگر جنگ تبوک کے موقع پر سب کچھ انتظام اعلانیہ طور پر کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ تبوک چلنا ہے اور کیسر روم کی فوج سے جہاد کرنا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تیاریاں کر لیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جیسا کہ لکھا جا چکا ہے کہ دل خور کا چندہ دیا، مگر پھر بھی پوری فوج کے لیے سواریوں کا انتظام نہ ہو سکا، چنانچہ بہت سے جاباز مسلمان اسی بنا پر اس جہاد میں شریک نہ ہو سکے کہ ان کے پاس سفر کا سامان نہیں تھا۔ یہ لوگ دربار رسالت میں سواری طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے تو یہ لوگ اپنی بے سر و سامانی پر اس طرح بل بلا کر روئے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آہو جاری اور بے قراری پر رحم آ گیا۔ چنانچہ قرآن مجید گواہ ہے کہ اور نہ ان لوگوں پر کچھ حرج ہے کہ وہ جب اے رسول آپ کے پاس آئے کہ ہم کو سواری دیجئے، اور آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر تمہیں سوار کروں، تو وہ واپس گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے کہ افسوس ہمارے پاس خرچ نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ ہم جلد ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔